ایک اگر مثالی کو سامنے رکھے نا، ڈاکٹر اسرار احمد، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، کس طرح قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے کون سا نیریٹو بلڈ کیا، کون سی تعلیمات کو عام کیا، کس فکر کو پھیلایا، کیا سوچ ہے جو پیدا کی، اور کتنے مؤثر رہے، کتنے افیکٹو رہے۔ اب پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن وہ آپ نے ایک رپورٹ کا سنا ہوگا، وہ ایک جو سموئل ہرش نام کے ایک، مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا ازرائے والے صحافی، کوئی چڑیا والا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس والا طوطے والا ہوتا ہے، تو وہ امریکہ کی اندرونی حلقوں کا بندہ ہے نا، اس نے یہ بات کہی تھی نا کہ جو ایٹمی پروگرام کو جو ٹیم لے کے چل رہی ہے، اور جو پاکستان کے میزائل پروگرام کو ٹیم لے کے چل رہی ہے، اور ساتھ فوج بھی، آرمی کا بھی ذکر کیا تھا اس نے۔ آرمی میں اس وقت تو اس نے یہ مطلب وہ نچلے لیول کی بات کی تھی نا، ان کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد ہیں، یہ اس نے یہی کہا تھا۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو خود بھی نہ پتا ہو کہ یہ مجھے سنتے ہیں، وہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا، کسی کی بنائی ہوئی جماعت میں شامل ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ ان نظریات کا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ سرحد دیکھتے ہیں، نہ جماعت دیکھتے ہیں، نہ جو ہے نا کوئی قوم دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں، وہ گھسے جاتے ہیں۔ جو علامہ اقبال نے جس کام کا آغاز کیا تھا، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام لکھ کر، اور اس کو تھوڑا یعنی اسی سطح پہ جس طرح ڈاکٹر رفیع الدین نے پھر کھولی تھی باتیں، اب ظاہر ہے وہ ایک ابتدائی بات تھی، انہوں نے خود بھی اسے ایک ابتدائیہ یا بنیادی قاعدہ قرار دیا تھا علامہ اقبال نے، تو چیزیں اس سے آگے جانی تھیں، اور انہوں نے خود پریفیس میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، جو امید ہے کہ مستقبل میں اس سے بہتر چیزیں سامنے آئیں گی۔ وہ کوئی آخری وہی تو نہیں ہے، ارتقا ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیں نا، پورا ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے اصول وضع کر دینا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں، پھر اس کی پوری یعنی اس طرح انہیں بیان کرنا کہ ایک سمجھدار آدمی، پڑھا لکھا آدمی قائل ہو کہ اسلام قابل عمل ہے، صرف نعرہ نہیں ہے، صرف نعرہ نہیں ہے، اس کی عملی شکل بھی اس پیش کی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، جب ایران میں انقلاب آیا، افغانستان میں انقلاب آیا، تو پتہ ہے میں اسے انقلاب نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اس لائن سے جب میں سوچتا ہوں تو یہ در حقیقت اس فکر کی اندر جو پوزیشن کی صلاحیت تھی نا، اس کا خوف تھا کہ اس کا ایک ایسا ماڈل دنیا کے سامنے لاؤ جو ذرا ہلکا ہو، جو قابل عمل نہ لگے، جس سے دنیا پھر اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ تو وہ جو ماڈل مولانا مودودی پیش کر رہے تھے یا ڈاکٹر اسرار احمد پیش کر رہے، وہ خطرناک ہے، وہ تو دنیا بھر کی عوام کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے نام پر نعرہ وہی اقامت دین، اسلامی نظام، ٹھیک ہے، اسلامی شریعت، نعرہ وہی، ماڈل 700 سال پرانا جہاں پہ مسلمانوں نے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، وہی ماڈل۔ اب وہ ماڈل آج ماڈرن ایج میں چلنے والا نہیں ہے، تو اس نے وہ یہ جو ساری محنت ہوئی تھی نا، بظاہر اس کا نقصان کر دیا، لیکن یہ کہ انہوں نے وہ کیوں شروع کیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شروع